بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حضران اسلام عزیز ہو، یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں جو آیت نمبر 67 سے 73 تک. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے متعلق ایک واقعے کو پیش کیا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآنی واقعات کی روشنی میں ہمارے لیے عبرتیں، اس عنوان سے ہم آپ کے سامنے بترتیب قرآن کریم کے اندر جن واقعات کو ذکر کیا گیا ہے ان کو ہم پیش کر رہے ہیں. ان آیات کے اندر جس طرح اس سے پہلے کے آیات میں بھی بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کیے گئے اور ان واقعات سے ہمارے لیے جو دروس عبرتیں تھیں ان میں سے چند کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہے کیا اور اس میں ہمارے لیے عبرتیں کیا ہیں. واقعے کے اعتبار سے مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار آدمی تھا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس مالدار آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلا ولد تھی، لیکن اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کا وارث تھا. اسے دیکھا کہ چچا صاحب کی زندگی بڑی لمبی جا رہی ہے اور ان کا مال پتہ نہیں ہمیں کب ملے، تو انہوں نے تدبیر کی اور راتوں رات ان کا کام تمام کر دیا. اب چونکہ قتل کا الزام اس پر آئے گا، لوگ اس پر شک کریں گے، تو قتل کرنے کے بعد اس لاش کو اس نے پیک کیا اور کسی اور کی محلے میں کسی کے گھر کے سامنے اس لاش کو پھینک کر رات رات واپس آ گیا. صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ مقتول ہے، چھانبین ہوئی کہ کون مقتول، پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے اور فلاں آدمی ہے. تو اب ڈھونڈنے لگی قاتل کون. اب مقتول کے قبیلے والوں نے جہاں سے لاش ملی ہے ان پر الزام لگایا کہ تم نے قتل کیا ہے، تم لوگوں نے قتل کیا، تمہارے آدمی نے قتل کیا. تو آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے. اصل قاتل کون ہے پتہ نہیں چلا.
موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ کے وحی پر آنے والے، براہ راست اللہ سے تعلق رکھنے والے، ان کے پاس لوگ اس مسئلے کو لے آئے اور کہا کہ موسیٰ اس طرح کا اختلاف ہمارے درمیان میں ہوا ہے، مقتول ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور قاتل کے شبے میں فلاں پر الزام ہے، فلاں پر الزام ہے، لیکن حقیقت میں کون قاتل ہے اس کا کوئی نہیں پتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی کہ اللہ قاتل کون ہے، اس کا پتہ ہمیں دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام بتا دیتے، پھر فلاں قاتل ہے، فلاں نے قتل کیا، مسئلہ ہو جائے۔ لیکن یہاں بنی اسرائیل کی جو سرکشی ہے، بنی اسرائیل کی جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، اور خصوصاً اس شرک کے اندر گائے اور بچھڑے کو شامل کرنا، ان کو معبود بنانا، چونکہ ان کے سرشت میں داخل، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ یہ بچڑا پرست، گائے پرست قوم، اور اسی وجہ سے علماء نے کافی دراسہ کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، محققین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کا گہرا تعلق برہمنوں سے، برہمنوں اور یہودیوں کے درمیان میں بہت ساری باتیں مشترک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک والے معاملے میں، گائے پرستی میں، گاؤ ماتا والے مسئلے میں، اور مسلمانوں کی مخالفت میں، اور مسلمانوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کی پلاننگ میں اور ان کی تدبیروں میں، اور اسی طرح اللہ کی سرزمین پر فساد برپا کرنے میں، یہ لوگ آپس میں بہت سارے معاملات مشترک ہیں۔ تو یہ یہود بھی برہمنوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، پیچھے سے، ماسٹر مائنڈ ان کا پیچھے سے ہوتا ہے، آگے نہیں آتے، سامنے دوسروں کو کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح برہمن انڈیا کے اندر پیچھے بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، سامنے اوروں کو رکھتے ہیں، اور پوری تدبیر انہی کی ہوتی ہے، اور خفیہ تدبیریں ان کی یہ وقتی نہیں ہوتی، یہ بڑی دیر پا ہوتی ہے، اور بڑے صبر والی قوم ہے، نتیجے کی جلد بازی نہیں ہوتی کہ بھئی ابھی کام ہوا، ابھی نتیجہ نکلا، نہیں، ان کی پلاننگ جو ہے آج سے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد اس پر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سیاسی طور پر بھی انڈیا اور اسرائیل کے اپنے تعلقات استوار، اور یہاں سے باقاعدہ ٹیمز جاتی ہیں اسرائیل کو، وہاں سے ان کی تدبیریں حاصل کرنے کے لیے، وہاں سے ان کے پلاننگ جو ہے کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہاں سے ٹریننگ لینے کے بعد پھر یہاں آتے ہیں، پھر یہاں پر فسادات ہوتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر۔ مجھے پولیٹیکلی کوئی ایشو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بتانا ہے کہ یہ یہود اور برہمن مسلمانوں کے سلسلے میں بڑے ہی متشدد ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ذکر کر دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے کہ ایمان والوں کے خلاف سب سے زیادہ شدت کے ساتھ دشمنی ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، یہود، اور پھر وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اور مشرکین میں یہ برہمن اپنی قوم کو جو شرک کی راہ پر جو لے آئے ہیں، کیونکہ ہندوازم کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو مذہبی کتاب کے نام سے یا دینی کتاب کے نام سے
مستند ہو، آتھینٹک ہو، اور اس کا ثبوت ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فلاں رسول پر نازل، کوئی کتاب نہیں۔ جو کچھ بھی ہے ویداس کے نام پر، یہ اپنشاد کے نام پر جو کچھ بھی دیا گیا ہے قوم کے ہاتھوں میں، یہ ان کے اپنا کلام ہے، ان برہمنوں کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ ویداس کب آئے، کس نے لکھے، کون لائے، کون نبی تھے، کس زمانے میں آئے، کوئی خبر نہیں۔ ان کے اپنوں کو خبر نہیں، آپ کو کیا خبر؟ ان کے اپنوں کو خبر نہیں۔ ان کے اپنے علماء سے آپ پوچھیں گے یہ کس زمانے کے، کس دور میں آئے تھے، کون نبی لے کر آیا تھا، کوئی خبر نہیں۔ جو کچھ بھی قوم کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے دین کے نام پر یا مذہب کے نام پر، یہ ان برہمنوں کا دیا، جنہوں نے اپنا الو سیدھا کیا، قوم کو اپنے تابع کیا۔ تو الغرض تو یہ یہود وہ ہیں جن کی سرشت میں، جن کی طبیعت کے اندر بچڑے کی پوجا، بچڑے کو معبود بنانا یہ رکھ دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے کے جو واقعات جو آئے سامری کے سلسلے میں، اس میں ذکر آ چکا کہ سامری نے کیا کیا، مال کو جمع کرنے کے بعد شکل کس کی دی؟ بچڑے کی، اور بچڑے کو دیکھ کے سب کی باتیں کھل گئی، سب خوش ہو گئے، ہمارا معبود سامنے آ گیا، سب سجدے میں گر گئے، سب معبود بنا دیا۔ اس سے مانگنے لگے، کہا کہ موسیٰ وہ تجھے بھول کے راستہ کہیں اور بھٹک گئے، ہاں ھذا الہکم، سامری نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے۔ اب موسیٰ معبود کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کوئی دور پہ نکل گئی، وہ تو یہاں موجود، فنسی، موسیٰ بھول گئے، راہ بھٹک گئے۔ تو قوم چونکہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی پہلے سے، تو سامری نے نفسیاتی گیم کھیلا، تو قوم کو اپنے تابع کر دیا۔ تو اب چونکہ ان کے پاس گاؤں ماتا بڑی مقدس، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس چیز کو نکالنا چاہتا، تو براہ راست مقتول کا نام بتانے کے بجائے، یہ قاتل کا نام بتانے کے بجائے، کس نے قتل کیا، اللہ نے کیا کیا، موسیٰ ذرا اپنی قوم سے کہو ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ قوم نے کہا قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اور ہم نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے، ہم پوچھ رہے ہیں قاتل کا نام، تم کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو، اس کا سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہاں بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور بڑی مذاق کی بات، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ اللہ کی پناہ میں پکڑتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی بات تمہیں سنا رہا ہوں، اس میں مذاق ہو، اس میں جھوٹ ہو، اس کے اندر غیر حقیقی بات ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ حکم دے رہا اور تم کہہ رہے ہو مذاق کر رہے، یہ تو جہالت والی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ دین کے معاملے میں جو مذاق ہے، ادھر حقیقت، یہ انسان کو جاہلوں میں شمار کرواتا ہے۔ اللہ کے خلاف کوئی حکم انسان اس کو اختیار کرے یا انسان اس کے بارے میں ٹھٹول کرے، مذاق کرے، چاہے وہ معمولی بات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایسی بات ہو جو جس کے بارے میں کوئی ایسی اہمیت نہ ہو، لیکن اگر ٹھٹول اور مذاق والی بات اگر آ جاتی ہے تو در حقیقت یہ بہت بڑی جہالت ہے، بلکہ انسان کو اسلام سے نکال دینے کے لیے بھی بسا اوقات کافی ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا بندہ، چھوٹی بات جیسے داڑھی کا مذاق ہے، جیسے عورت کے پردے کا مذاق ہے، کوئی بندہ جو ٹخنے سے اوپر جائے اپنی پینٹ کیا ہوا
یہ متوا بن گیا جو مسواک جیب میں رکھ، مسواک کا مذاق، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مذاق بھی در حقیقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اس چھوٹی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اس چھوٹی سی چیز کا تعلق کس دین سے ہے، کس شخصیت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظمت والی ہستی سے جس نے اس کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے منافقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے تھے، غزوہ بنی المصطلق غالباً، جب واپس آ رہے تھے تو آپس میں ایسے ہی ٹھٹول کر رہے تھے، ایک مقام پر منافقین آپس میں جمع ہو کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ پیٹو لوگ ہیں، یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے ہم نے اپنے ٹکڑوں پر جو پالا ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو کیا آتا ہے، لوگ ہماری وجہ سے لوگ آگے بڑھیں گے، یہ مختلف باتیں آپس میں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلا کر آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کس طرح کی بات کی، تو جو ہے کہنے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول، تو غلط بات آپ تک پہنچی، کیونکہ پہنچانے والے کون تھے؟ ایک چھوٹے سے صحابی تھے، زید بن ارقم، 10-11 سال کے بچے تھے۔ کہا کہ رسول اللہ تو پتہ یہ چھوٹا بچہ ہے، پتہ نہیں کیا سنا اب تک، اس نے کچھ اور بات پہنچا دی، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہم آپ لوگوں کے خلاف کچھ ٹھٹول کر سکتے ہیں؟ ہم نبی یا صحابہ کے بارے میں کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی، اللہ نے آیات نازل کی، اللہ نے آیات نازل کر دی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں تمہارے بارے میں، اللہ نے تمہارا کچا چھٹا کھول دیا ہے، تو کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے مذاق ایسے ٹائم پاس کر رہے، مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا، ایسے ہی ہم کہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہیے کہ تمہارے مذاق کے لیے، تمہارے ٹھٹول کے لیے کہ اللہ ہی ملا، اللہ کا رسول ہی ملا، اللہ کی آیات ہی ملی، کوئی اور چیزیں نہیں تھی تمہارے پاس، کس کا مذاق اڑا رہے؟ اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی ذات کا۔ کہ ایسا جرم ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر نہ بیان کرو، کوئی عذر نہیں چلے گا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے اقرار کے بعد تم نے کفر اختیار، کافر ہو گئے، اللہ نے کفر کا فتویٰ دیا، اللہ نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ تو دین سے متعلق ٹھٹول، دین سے متعلق مذاق اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ عمل نہیں کریں، خاموش اختیار کریں، الگ چیز، داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، نہیں رکھنا چاہ رہے، خاموش اختیار کریں، الگ بات، لیکن کسی اور کی داڑھی کا مذاق اڑائیں، یہ اس شخص کا مذاق نہیں ہے، اس شخص نے جس دین کا احترام کرتے ہوئے جس دین کے حکم کو عمل میں لاتے ہوئے جو رکھا ہے، اس دین کا براہ راست مذاق، اور اس دین کے لانے والی شخصیت کا مذاق ہے، اور اس دین کا بھیجنے والا جو اللہ، اس کا مذاق ہے، اور یہ ناقابل معافی، بہت بڑا جرم جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے، انسان کو اسلام سے نکال دینے والا۔ تو یہاں بھی جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ کیا بات؟ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کروں جو اللہ نے نہ کہا ہو، دین کے نام پر میں ایسی بات کہوں جو حقیقت میں نہ ہو۔ اور سب سے بڑی جہالت میرے دوستو، اللہ جو فرماتے ہیں جو دین کے نام پر انسان کرے، لیکن وہ سب سے بڑی جہالت ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک، چاہے وہ انسان دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی بڑا منصب والا کیوں نہ ہو،
کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہو، بڑا سائنٹسٹ ہے، بڑا پولیٹیشین ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر جاہل ہو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی علیہ السلام آپ کہیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا تم مجھے حکم دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، جس کو اللہ جاہل کہہ رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت کا حکم دے، چاہے وہ اپنی جگہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دنیاوی اعتبار سے پہنچا ہوا مانا ہوا سائنسدان کیوں نہ ہو، مانا ہوا فلاسفر کیوں نہ ہو، بہت بڑا مرتبہ، ایوارڈ پہ ایوارڈ لیا ہوا، ڈگریوں کو ڈگریاں لی ہوئی ہیں، پی ایچ ڈی پر پی ایچ ڈی کے کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے وہ سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کی وہاں پر تعظیم ہو رہی ہے، عبادت کے نام سے کوئی اور جو ہے مراسم اگر ادا ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جاہل ہے، اسے اللہ بڑی پہچان، اسے اللہ بڑی پہچان۔ جو بندہ اللہ کو نہ پہچانے تو پھر اس سے بڑھ کر جاہل اور کون؟ تو لہذا موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب معاملہ آ ہی گیا کہ گائے کو ذبح کرو، جب بات گلے پڑی گئی تو کسی نہ کسی طرح پیچھا چھڑا لیا، اب ٹال مٹول کرنے لگے۔ تو موسیٰ گائے پھر کون سی گائے ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ اور انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ موسیٰ ذرا اپنے رب سے ذرا پوچھو کہ گائے کی ماہیت کیسی ہو، شکل کیسی ہو، کیسی ہونی چاہیے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تو مسئلہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے مسئلہ ہو جاتا۔ اب ان کو نہیں کرنا تھا تو اس لیے ٹال مٹول کرنے لگے، بال کی کھال نکالنے لگے، تو اللہ بھی ان پر سختی کرنے لگے، اللہ بھی ان کو بالکل اس گائے کی طرف لے کر اللہ تعالیٰ لے کے چلے گئے جس گائے کے سلسلے میں ان کے دلوں میں بڑی عظمت تھی۔ عام گائے سے بڑھ کر اس قوم کے اندر ایک گائے تھی جو بڑی سنہری تھی، بڑی خوبصورت تھی، دیکھنے میں بھی بڑی جو ہے خوشنما تھی، اور لوگ اس کی عظمتوں کے لیے ہوئے تھے اپنے دلوں کے اندر۔ اب جتنا جو یہ لوگ پیچھے بھاگنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی گائے کی طرف لے کر آنے لگے۔ اب دیکھیے جب انہوں نے پوچھا کہ کون سی گائے ہے تو اللہ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، وہ ایسی گائے ہو جو نہ تو بوڑھی ہو نہ تو بالکل بچہ ہو، عوان بین ذلک، دونوں کے درمیان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر اللہ فرماتا ففعلوا ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کرو، بات ختم کرو مسئلے۔ نہیں، یہ قوم کہاں ختم کرنے والی تھی، یہ تو پیچھے ہٹ رہی تھی۔ آپ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کیسی ہونی چاہیے، لیکن قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ اس کا رنگ کیا ہونا ہے۔ موسیٰ ذرا پوچھو اپنے رب سے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، وہ ایسی گائے ہو جو بالکل زرد رنگ کی ہو، گولڈن کلر، فاقع لونها، بالکل اس کا رنگ بالکل صاف ہو، تسر الناظرین، ایسا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اللہ بھی دیکھیے ایسی قوم کے لیے اللہ کی دین تفصیل بتاتے چلے گئے تاکہ وہ اسی گائے پر پہنچے جس گائے سے وہ پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اب پھنس تو گئے، پھر انہوں نے کہا موسیٰ اب پھر سے پوچھو رب سے کہ ابھی بھی بالکل واضح نہیں ہوا ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی،
ان البقرہ تشابہ علینا، ذرا معاملہ کلیئر نہیں، ہاں اور ذرا واضح کر، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بالکل صحیح چیز پر ہم پہنچ جائیں گے کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے اس تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اب وہ گائے جو ہے نا جو تمہارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی، انہا یقول قال انہ یقول انہا بقرہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ ایسی گائے نہ ہو جو کام کاج میں استعمال کی جاتی، ہاں تثیر الارض جو کھیت جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ جو ہے کھیت کو سینچائی کرتی ہو، جو پانی پلانے والا جو کھیت کو جو ہے پانی کی سینچائی کرنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے، ویسی گائے نہ ہو۔ اور یہ انہوں نے چونکہ وہ عبادت والی گائے تھے نا تو اسے چھوڑ رکھی تھی، اسے کام کاج نہیں کرتے، اسے کام کاج نہیں لیتے تھے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جسم اس کا صحیح سالم ہو، کوئی بیماری نہ ہو، لا شیۃ فیہا اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ اب معلوم ہو گیا بس وہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ قالوا الآن جئت بالحق، ہاں موسیٰ اب حق واضح ہو گیا، اب سچی بات سامنے آ گئی۔ فذبحوها، تو پھر اب کیا، وما كادوا يفعلون، وہ کرنے والے نہیں تھے، ذبح کرنے والے نہیں تھے، لیکن ذبح کرنا پڑا کیونکہ اب وہاں پر دونوں قبیلوں میں جھگڑے ہو گئے، مارا ماری، جنگ کی نوبت آ گئی۔ اب یہ گائے اگر نہ ذبح کریں تو پھر وہ مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا تلوار ان کے سر کے اوپر۔ اب بعض مفسرین بعض روایات میں بات آتی ہے کہ وہ گائے ان صفات کی ایک ہی تھی اس پوری قوم کے اندر، اور ایک نوجوان کے پاس تھی۔ اب نوجوان کو معلوم ہوا کہ قوم کا یہ مسئلہ ہے اور اس کے تحت یہی گائے چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں دے دوں گا اس گائے، لیکن یہ میری جان سے بھی پیاری، اب دینے کے لیے شرط میری یہ ہے کہ اس گائے کے برابر سونا تول دو۔ اور بعض روایت میں بات آتی ہے کہ وہ گائے اس کو اپنے باپ کی وراثت سے اس کو، یہ سب بنی اسرائیل کی روایات ہیں، صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو بات ایک نقطے کی ہے جو قابل غور ہے وہ یہ کہ وہ اپنی ماں کا فرمانبردار تھا، اپنی ماں کا فرمانبردار تھا، اور وراثت میں صرف اس کو ایک گائے، صرف یہی گائے ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں کی فرمانبرداری کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب سے وہ خزانہ دیا جو تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کیا، اس گائے کے وزن کے برابر سونا، اور قوم مجبور تھی دینے کے، اور دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ گائے دی گئی، فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ اس کو کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو یہ واقعہ اس کا بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ ہم یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر اس معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس کو نکال باہر کرنے والے ہیں۔ گائے کی عظمت دلوں کے اندر تھی نا، تو اللہ نے نکال باہر کیا۔ رات کے اندھیرے میں تم نے قتل کیا تھا نا، اللہ نے اس کو نکال باہر کیا۔ اب یہ گائے کے ساتھ قاتل کا کیا راز ہے؟ قاتل کا نام، گائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کیسے جو ہے اس کو باہر کرنے والے تھے؟ تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لو، گوشت کا ایک حصہ، گوشت کا ٹکڑا، پھر مقتول پر دے مارو، مقتول کے جسم پر اسے مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ